حمد و ثنا، عظمت و کبریا، بڑائی، بزرگی، برتری، بلندی، پاکیزگی اور ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے بیان کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری اور پیارے نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ رحمت للعالمین ہیں، اور اسی طریقے سے تمام رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ کے آل اطہار پر اور اصحاب کرام پر اور تمام ایمان والوں پر جو احسان کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب کی پیروی کرنے والے ہیں۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ پچھلے جمعہ سے پہلے والے جمعوں میں جو خطبے دیے گئے تھے ان میں ہماری گفتگو کا موضوع یہ تھا کہ اصل کامیابی اسلام کی نظر میں کیا ہے، اللہ کی نگاہ میں اصل کامیاب کون ہیں۔ جب ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور وہ ہے جہنم سے نجات پانا اور جنت میں داخلہ نصیب ہونا۔ اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری زندگی کا جو مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کی عبادت کی طرف، نیکی کی طرف لوگوں کو بلانا اور کفر سے، شرک سے اور ہر قسم کے گناہ اور برائی سے لوگوں کو بچنے کی تلقین کرنا، تو اس کے لیے محنت کرنا، یہ اصل کامیابی ہے۔ اور پھر کامیابی پانے والے لوگوں کی صفات کیا ہیں، ان کی خوبیاں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، ان کا بھی بیان ہوا تھا۔ آج کے خطبہ میں اس نقطہ پر گفتگو ہوگی کہ کیا دنیاوی کامیابی کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا ہمارا دین اسلام دنیاوی کامیابی حاصل کرنے سے منع کرتا ہے؟ کیا مال و دولت کمانے سے ہمارا دین اسلام ہمیں روکتا ہے؟ کیا دنیاوی علوم حاصل کرنے سے ہمارا دین ہمیں روکتا ہے؟ کیا دنیا میں عہدہ اور منصب حاصل کرنے سے ہمارا دین ہمیں روکتا ہے؟ کیا سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقیات میں حصہ لینے سے دین اسلام اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو روکتا ہے؟ کیا یہ دنیا کی کامیابی حاصل کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نہیں اور بے شک نہیں۔ اسلام دنیاوی کامیابی حاصل کرنے سے مسلمانوں کو قطعی نہیں روکتا ہے۔ اسلام منع نہیں کرتا ہے کہ مسلمان دنیاوی اعتبار سے کامیابی اور ترقی حاصل کریں، اور کامیابی اور ترقی حاصل کر کے دنیا والوں کو، انسانیت کو فائدہ پہنچائیں، ان کی خدمت کریں اور ان کے لیے سہولیات فراہم کریں۔ اسلام اس سے ہرگز نہیں روکتا ہے، بلکہ اسلام تو اس کی تلقین کرتا ہے، اسلام تو اس پر ابھارتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ہمیں جو سب سے بہترین دعا سکھائی ہے وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی سے نواز اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو اس میں جو ہم دعا کرتے ہیں، جو دعا ہمارے رب نے ہمیں سکھائی ہے، جو دعا قرآن میں نازل کی گئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تلاوت کی ہے اور تعلیم دی ہے، اور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بطور دعا پڑھا کرتے تھے، اس میں ہم دنیاوی کامیابی کا بھی، آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیاوی کامیابی کی بھی ہم تمنا، آرزو، دعا اور درخواست کرتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے
کہ اصل کامیابی تو بے شک آخرت کی کامیابی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی کامیابی بھی حاصل ہو جائے اور کوئی اس کو حاصل کرے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے، تمہارا وجود، تمہاری زندگی اور جو بھی سامان، مال و اسباب، وسائل اور ذرائع، امکانیات تمہارے پاس ہیں، ان میں سے تم آخرت کی کامیابی کو تلاش کرو، اس کے ذریعے سے آخرت میں کامیاب ہو، اس کے لیے محنت کرو۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، وہیں اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں جو تمہارا نصیب ہے، حصہ ہے، اس کو بھی مت بھولو، اس سے بھی غافل مت رہو، اس میں بھی پیچھے نہ رہو۔ تو دیکھا آپ نے، دین اسلام دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی چاہتا ہے اور مسلمانوں کو تلقین کرتا ہے دونوں کے لیے محنت کریں۔ تو بے شک ہمارا دین اسلام کسی کو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ دنیاوی ترقی، عروج اور کامیابی سے منع کرتا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ ہمارا دین اسلام اس کی تلقین کرتا ہے، اس پر ابھارتا ہے، بلکہ بسا اوقات واجب قرار دیتا ہے انسان کے اوپر کہ وہ اپنا رزق تلاش کرے، حلال طریقے سے، جائز اور شرعی طریقے سے اپنے ہاتھ سے کمائے اور اپنی کمائی میں سے کھائے پیے اور زندگی کا سامان فراہم کرے۔ دین اسلام کے اندر الحمدللہ تجارت کے اصول کیوں بتائے گئے ہیں؟ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ قاعدے کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں مال کمانا، تجارت کرنا، ملازمت کرنا یہ کوئی معیوب نہیں ہے، ورنہ اسلام میں اس کے اصول اور آداب ہی نہیں بتائے جاتے۔ اس کے اصول اور آداب بتائے گئے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیاوی کامیابی اور ترقی یہ ممنوع نہیں ہے اسلام میں، بلکہ جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کو آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیا کی کامیابی اور ترقی کی اہمیت کو بھی سمجھنا چاہیے اور اس کے لیے عملی اقدام کرنا چاہیے۔ آپ ذرا غور کریں، جنگ تبوک کے موقع پر جیش اسرا جس کو کہا جاتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ 1000 دینار جو 4 کلو سونا کے برابر ہوتا ہے، آج کی مالیت کے مطابق کروڑوں کی مالیت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور دعائیں دی اور کہا کہ آج کے بعد حضرت عثمان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، جو چاہیں کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، آپ نے منع نہیں کیا مال کمانے سے۔ آخر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال کہاں سے آیا؟ انہوں نے کمایا ہوگا، تبھی تو ان کو مال آیا اتنا۔ اسی طرح سے اور بھی صحابہ کرام بڑے بڑے مالدار ہیں۔ عثمان غنی کو غنی اس لیے کہتے ہیں کہ مالدار تھے۔ عبد الرحمن بن عوف بھی مالدار تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے، غلاموں کو آزاد کر دیا کرتے تھے اپنے مال کے ذریعے سے۔ تو بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ، داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، یوسف علیہ السلام وزیر تھے۔ تو یہ تمام مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسلام منع نہیں کرتا ہے، جتنا چاہیں دنیا میں ترقی اور کامیابی حاصل کریں، بس ایک شرط ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں یاد رکھیں کہ آپ مسلمان ہیں، آپ اسلام پر باقی رہیں، ہر حال میں آپ مسلمان بن کر زندگی گزاریں۔ زندگی کے کسی بھی شعبہ میں، کسی بھی میدان میں آپ جائیں، خوب بڑھے چڑھیں، بلندی حاصل کریں، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن یاد رکھیں سب سے پہلے آپ مسلمان ہیں۔ آپ اپنے دین سے سمجھوتا نہ کریں، دنیاوی ترقی حاصل کرنے کے نام پر مسلمان کی جو شناخت اور پہچان ہے اس کو نہ کھونے دیں، یہ شرط رکھتا ہے اسلام۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہر خطبے میں آپ سنتے ہیں کہ اسلام کی حالت ہی میں تمہاری موت ہونی چاہیے۔ تو اسلام یہ شرط، یہ قید ضرور لگاتا ہے، اس لیے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا حاصل کرنے کے چکر میں اگر انسان اپنا دین آخرت کھو دے تو ایسی کامیابی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم دنیا میں بھی کامیابی اور ترقی کے اسباب کو، راستوں کو اپنا سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم آخرت کو نہ بھولیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ یہ مت بھولنا کہ تم مسلمان ہو۔ جہاں بھی رہو، ڈاکٹر بن کر، وکیل بن کر، جج بن کر، انجینئر بن کر، سائنسداں بن کر، یاد رکھو کہ تم مسلمان بھی ہو، بس یہ شرط ہے۔ اسلام پر رہ کر مسلمان کی جو ذمہ داری ہے
اس کو نبھاتے ہوئے، جو تقاضے ہیں اسلام کے اس کو پورا کرتے ہوئے آپ دنیا میں جہاں تک آگے بڑھنا چاہتے ہیں بڑھ سکتے ہیں۔ اسلام آپ کو اس سے منع نہیں کرتا ہے۔ آپ وکیل اور جج بن کر، انجینئر بن کر، ڈاکٹر بن کر، سائنسداں بن کر انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں اور دنیا والوں کو سہولیات اور ترقیات کے سامان فراہم کر سکتے ہیں، بے شک اس کی اجازت ہے۔ آپ وکیل اور جج بن کر بے گناہوں کو بچا سکتے ہیں، آپ ڈاکٹر بن کر بیماروں کی خدمت کر سکتے ہیں، خاص طور سے غریب بیماروں کی خدمت آپ کر سکتے ہیں، سائنسداں بن کر آپ دنیا والوں کو سہولیات فراہم کر سکتے ہیں۔ اسلام ہرگز منع نہیں کرتا ہے۔ آپ دنیاوی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، ڈگریاں حاصل کر سکتے ہیں، اسلام منع نہیں کرتا ہے۔ بس ایک شرط رکھتا ہے کہ یاد رکھنا کہ تم مسلمان ہو، تمہارا دین اسلام ہے۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے ناجائز، حرام اور غیر شرعی طریقوں اور راستوں کو نہیں اپنانا، جائز اور شرعی اور حلال طریقے سے بے شک آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی کما سکتے ہیں۔ یہ ہے دین اسلام کی حقیقت اور یہ ہے دین اسلام کا پیغام۔ اس لیے کبھی بھی اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام دنیا حاصل کرنے سے منع کرتا ہے، ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام منع نہیں کرتا ہے، اسلام اس کی تلقین کرتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر مسلمان مال نہیں کمائیں گے تو اسلام میں جو نظام ہے زکوٰۃ کا، صدقات و خیرات کا، اس پر کیسے عمل ہوگا؟ اس میں تو مال خرچ ہوتا ہے نا، غریبوں، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں اور مقروضوں، ان کی مدد کون کرے گا؟ کہاں سے آئے گی مدد؟ مال ہوگا تبھی تو۔ مال ہوگا کہاں سے؟ جب کمائیں گے تب۔ تو سوچنے کی بات ہے۔ مدارس کیسے چلیں گے؟ مساجد کی تعمیر کیسے ہوگی؟ علماء، دعات اور مبلغین کی تنخواہوں کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ جہاد پر کہاں سے خرچ کیا جائے گا؟ مال کمائیں گے تبھی تو۔ لہذا اسلام مال سے منع نہیں کرتا ہے، بس شرط رکھتا ہے کہ مال کماؤ لیکن شرعی حدود میں رہتے ہوئے۔ اسلام نے جو دائرہ بنایا ہے، حلال، جائز اور شرعی جو راستے بنائے ہیں، انہی پر قناعت کرنا چاہیے، اکتفا کرنا چاہیے، اور جو غیر شرعی طریقے ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ بس اسلام کی یہی شرط ہے۔ لہٰذا اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور جو غلط فہمی کے شکار ہیں ان کو اپنی غلط فہمی دور کرنی چاہیے، اور دنیا والوں کے سامنے بھی اسلام کا جو بالکل صاف شفاف جو اسلام کی شبیہ ہے، جو صورت ہے، اس کو رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو دین اسلام کی حقیقت کو اچھی طرح سے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور پھر اس کی دعوت عام کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو اصل کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی، اس سے تو ضرور نوازے ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین دنیاوی ترقی اور کامیابی سے بھی ہمیں نوازے، اور اس کو حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں، جو امکانیات ہیں، جو وسائل ہیں، اللہ رب العالمین وہ بھی ہمارے لیے فراہم کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا۔